جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کالو ایک غریب مچھیرا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس لیے کالو بیچارے پر بچپن ہی سے ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ ابھی چھوٹا سا تھا کہ دوسرے مچھیروں کے ساتھ جا کر دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور انہیں شہر میں لا کر بیچ دیتا۔ اس کا جال چونکہ چھوٹا سا تھا، اس لیے اس کے جال میں کوئی بڑی مچھلی نہیں پھنستی تھی اور وہ چند چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر مشکل سے اپنی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ تمام دن انتظار میں رہتا اور کوئی بھی مچھلی اس کے جال میں نہ پھنستی۔ اس روز کالو کو بھوکا رہنا پڑتا۔ کالو فطری طور پر بے حد نیک تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرنے پر ہر وقت تیار رہتا تھا، اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنی مچھلیاں کسی غریب اور بوڑھے مچھیرے کو دے دیں اور خود بھوکا سو جاتا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، مگر تھا اسی طرح بالکل غریب، اور اب تو اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے مچھیروں پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ چونکہ بادشاہ کا ایک ملازم ان مچھیروں سے ٹیکس وصول کرتا، یہ ٹیکس آدھے سے زیادہ مچھلیاں ہوتیں۔ کالو کے پاس جال بھی پھٹا ہوا تھا، اس لیے اس کے جال میں سب سے کم مچھلیاں پھنستیں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ بادشاہ کا ملازم ٹیکس کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح کالو بیچارے کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کا ملازم، جس کا نام عالم تھا، بے حد ظالم اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے مچھیروں سے ٹیکس وصول کرتا اور بادشاہ کے حصے کے ساتھ ساتھ رشوت کے طور پر بھی خاصا حصہ وصول کرتا، اور جو مچھیرا اسے رشوت نہ دیتا وہ اسے مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیتا۔ اس طرح وہ مچھیرا بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ ایک روز کالو اپنے کندھے پر جال رکھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے بادشاہ کا ملازم عالم گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ کالو کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑا روک لیا۔ کالو نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا۔ تمہارا نام کالو ہے؟ عالم نے بڑے روبدار آواز میں پوچھا۔ کالو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی سرکار، میرا نام ہی کالو ہے۔ تم نے کل کتنی مچھلیاں پکڑی تھیں؟ عالم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کالو نے جواب دیا، سرکار 15 مچھلیاں پکڑی تھیں۔ عالم غصے سے بولا، جھوٹ بولتے ہو گستاخ! ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل تم نے 100 سے زیادہ مچھلیاں پکڑیں، مگر ہمارے آدمی کو تم نے دھوکہ دے کر صرف 10 مچھلیاں دیں، جبکہ شاہی حصے کے 50 اور ہمارے حصے کی 25 مچھلیاں ملا کر تم نے ہمیں 75 مچھلیاں دینی تھیں۔ عالم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو لہراتے ہوئے کہا۔ کالو نے ڈرتے ڈرتے کہا، سرکار، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ میں بہت غریب ہوں، میرا جال پھٹا ہوا ہے، اس میں آج تک 20-25 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پھنستیں۔ جھوٹ بولتے ہو اور ہمیں بھی جھوٹا کہتے ہو، تم نے ایسی گستاخی کی جرت کیسے کی؟ عالم نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا پوری قوت سے اس کی کمر پر دے مارا۔ کالو کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پھر چیختے بھی ہو؟ عالم کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور وہ چھلانگ مار کر گھوڑے سے نیچے اترا، اور پھر اس نے کالو پر کوڑوں کی بارش کر دی۔ کالو بیچارہ چیختا روتا رہا، مگر عالم کو اس پر قطعی ترس نہ آیا۔ کالو کا تمام جسم لہو لہان ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو، یہ گستاخ ہے اور ہم گستاخوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، عالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اور سپاہیوں نے بے ہوش کالو کو ٹانگ سے پکڑ کر دریا کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے دریا میں غرق ہو جائے۔ اور سپاہیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے ہوش کالو کو اس کے جال میں باندھ کر ساتھ ہی 2-3 بڑے پتھر بھی ڈال دیے، اور پھر اسے اٹھا کر دھکا دیتے ہوئے دریا کے عین درمیان میں پھینک دیا۔ کالو دریا میں گرتے ہی پتھر کی وجہ سے ڈوب گیا۔ چند لمحوں تک دریا کی سطح پر بلبلے اٹھتے رہے، پھر وہ بھی غائب ہو گئے۔ چلو اس کی جھونپڑی پر قبضہ کر لو اور اس کا تمام سامان میرے مکان میں پہنچا دو، عالم نے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔
और सिपाही कالو की झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। कालू की जब आंख खुली तो इसने अपने आप को दरिया की गहराई में पड़े हुए पाया। इसके सर पर पानी ही पानी था, मगर हैरत अंगेज तौर पर ना ही पानी इसकी आंखों और ना नाक में घुस रहा था, बल्कि वो सांस भी बड़े आराम से ले रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद भी मछली हो। इसका तमाम जिस्म लहूलुहान था और पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं। इसने होश में आते ही अपने आप को जाल से आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर वो जाल में इस बुरी तरह से फंसा हुआ था कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था। इसने दांतों से मजबूत जाल की डोरी काटने की कोशिश की, मगर बेसुध। जाल की डोरी बेहद मजबूत थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद वो जाल से आज़ाद ना हो सका और फिर थक हार कर खामोश हो गया। वो समझ गया कि अब इसकी मौत इसी तरह होगी। अभी उसे खामोश हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि इसने दूर से एक छोटी सी मछली को अपनी तरफ आते देखा। वो मछली इसके करीब आकर रुक गई। कालू ने देखा कि मछली की छोटी छोटी आंखों में हैरत नुमाया नजर आ रही थी। कालू भी उसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि मछली बेहद खूबसूरत थी। वो सुनहरे रंग की थी और अभी वो मछली को देख ही रहा था कि उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? कालू ये आवाज़ सुनकर हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह आवाज़ कहाँ से आई है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार कालू ने देखा कि वो आवाज़ मछली के मुंह से निकल रही थी। वो मछली की बात सुनकर हैरान रह गया। सुनहरी मछली, क्या ये तुम बोल रही हो? कालू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ हाँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो, मछली ने दोबारा कहा। और कालू एक बार फिर हैरान रह गया कि वो ना सिर्फ मछली की ज़बान समझ रहा है, बल्कि मछली भी उसकी बात समझ रही है। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ कि अब वो मछली को कहकर इस जाल से आज़ादी हासिल कर लेगा। मैं कालू मछेरा हूँ। मुझे बादशाह के मुलाजिम ने मारने के लिए बांध कर दरिया में फेंका है। तो तुम मछेरे हो जो मछलियों के दुश्मन होते हैं और उन्हें पकड़कर खा जाते हैं, मछली ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। अब तो कालू बहुत डरा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मछलियां मछेरों को अपना दुश्मन समझती हैं। हाँ नन्ही मछली, मैं वाकई मछेरा हूँ, मगर आज से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मछेरा होना बुरी बात है, कालू ने शर्मिंदा लहजे में कहा। हाँ, तुम मछलियों के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, बल्कि कोशिश करूँगी कि तुम जल्दी मर जाओ, ताकि मछलियों को कम से कम एक दुश्मन से तो निजात मिल जाए। मगर अच्छी मछली, ये तो दुनिया में होता आया है कि रोज़ी कमाने के लिए और पेट भरने के लिए एक दूसरे को ख़त्म किया जाता रहा है। तुम खुद सोचो, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को नहीं खा जाती? कालू ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, खा तो जाती हैं, मछली ने कुछ सोचते हुए कहा। कालू ने एक बार फिर कहा, और तुम भी पेट भरने के लिए नन्हे मुन्ने कीड़ों को नहीं खाती? मछली बोली, हाँ खाती तो हूँ। तो फिर क्या तुम इन कीड़ों की दुश्मन हो? मछली ने जवाब दिया, नहीं, दुश्मन तो नहीं, मैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए ऐसा करती हूँ। यही हाल हमारा है, हम भी पेट भरने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। हम मछलियों के दुश्मन नहीं होते, ये कुदरत का निज़ाम है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। मगर इसके बावजूद मैं आज से तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि अगर आइंदा मेरी ज़िंदगी रही तो मैं कभी मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा, बल्कि इनसे दोस्ती करूँगा। कालू ने सच्चे दिल से वादा कर लिया। मछली ने खुश होते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है और फिर वादा भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मुझे इस जाल से आज़ाद करवा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मछली बोली, इसके लिए मैं आरा मछली को बुला लाती हूँ, मगर पहले मुझे दरिया की शहज़ादी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस दरिया की शहज़ादी है और इसके हुक्म के बगैर मैं या आरा मछली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सुनहरी मछली ने जवाब दिया। कालू बोला, तुम ज़रूर मेरी मदद करो
دریا کی شہزادی کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ میں اس وقت مجبور، مظلوم اور زخمی ہوں۔ وہ ضرور میری مدد پر آمادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا سلام دریا کی شہزادی تک پہنچا دوں گی اور اسے تمہاری مدد کی درخواست بھی کروں گی، کیونکہ تم مجھے نیک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سنہری مچھلی نے یہ کہا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے واپس تیرنے لگی۔ اب کالو خاموش پڑا ہوا سنہری مچھلی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں دریا کی شہزادی بھی اسے اپنا دشمن نہ سمجھ لے اور اسے جال سے رہا کرانے کے بجائے اسے مارنے کا حکم نہ دے دے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے 10-12 مچھلیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو وہی سنہری مچھلی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور مچھلی تھی جس کے منہ پر ایک بڑا سا آرا بنا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ 8 بڑی بڑی اور خونخوار سی مچھلیاں تھیں جن کی دمیں کانٹے دار اور جھاڑیوں کی طرح تھیں۔ وہ سب تیزی سے تیرتی ہوئی کالو کے پاس پہنچیں۔ مچھیرے، دریا کی شہزادی نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ آرا مچھلی تمہیں جال سے رہا کرائے گی۔ یہ سپاہی مچھلیاں تمہیں ساتھ لے کر دریا کی شہزادی کے پاس لے جائیں گی۔ اگر تم نے شہزادی کا حکم نہ مانا تو یہ سپاہی مچھلیاں اپنے کانٹے دار دموں سے تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گی۔ کالو بولا، میں دریا کی شہزادی کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا۔ اس نے میری رہائی کا حکم دے کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ سنہری مچھلی نے سر ہلاتے ہوئے آرا مچھلی کو اشارہ کیا اور آرا مچھلی تیزی سے کالو کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے آرا نما منہ سے بڑی تیزی سے جال کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جال کی مضبوط ڈوریاں بڑی تیزی سے کٹنی شروع ہو گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد ڈوریاں کٹ گئیں۔ کالو تیزی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر پھیلائے اور اس نے دیکھا کہ وہ آسانی سے پانی میں تیر سکتا ہے۔ اب چلو ہمارے ساتھ، سنہری مچھلی نے کہا۔ کالو بولا، ہاں چلو۔ اور پھر سنہری مچھلی اور سپاہی مچھلیاں اسے لے کر تیزی سے ایک طرف تیرنے لگیں۔ کافی دور جا کر کالو کو دور سے دریا کے اندر ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ محل سے باہر چھوٹی چھوٹی سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر سپاہی مچھلیاں رک گئیں۔ کالو کو بھی رکنا پڑا۔ سنہری مچھلیاں محل کے دروازے سے اندر چلی گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلیں اور اس نے کالو کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کالو دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جب کالو محل میں داخل ہوا تو دریا کی شہزادی اپنے خوبصورت تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادی کا باقی جسم تو مچھلیوں جیسا تھا اور اس پر سنہرے رنگ کے پھول تھے، مگر چہرہ کسی خوبصورت عورت کا تھا اور اس نے سر پر ایک خوبصورت تاج پہنا ہوا تھا۔ اسی لمحے سنہری مچھلی تیرتی ہوئی تخت کی طرف بڑھی اور سر ہلا کر سلام کرنے کے بعد بولی، شہزادی صاحبہ، آدم زاد مچھیرا کالو محل کے باہر موجود ہے اور حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں، اسے حاضر کرو، شہزادی نے حکم دیتے ہوئے کہا، اور سنہری مچھلی سلام کر کے واپس مڑ گئی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدم زاد جس کا تمام جسم زخمی تھا تیرتا ہوا سنہری مچھلی کے ساتھ ساتھ اس کی تخت کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آدم زاد نے بڑی حیرت سے شہزادی کو دیکھا۔ پھر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادی کو سلام کیا۔ شہزادی نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کالو بولا، شہزادی صاحبہ، میرا نام کالو ہے۔ میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ بادشاہ کے ظالم ملازم عالم نے مجھے بے گناہ ہونے کے باوجود کوڑوں سے بے تحاشا مارا اور پھر مجھے جال میں باندھ کر دریا میں ڈال دیا، جہاں سے آپ کے حکم اور مہربانی سے مجھے نجات ملی۔ کالو نے مؤدبانہ انداز میں کہا، تمہارا قصور کیا تھا جس پر تمہیں مارا گیا؟ کوئی قصور نہیں تھا شہزادی صاحبہ، صرف میں غریب تھا اور اس کو مجھ سے بھاری رشوت نہیں ملتی تھی۔ شہزادی نے کہا، مگر تم مچھیرے ہو اور مچھیرے ہم مچھلیوں کے دشمن ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے دشمن کی کیوں مدد کریں؟ کالو بولا، شہزادی صاحبہ، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔
مگر اس کے باوجود میں نے سنہری مچھلی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ مچھیرے کا کام نہیں کروں گا اور مچھلیوں کا دوست بن کر رہوں گا۔ مچھلیوں کی شہزادی بولی، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور پھر تم پر ظلم بھی ہوا ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بہت بہت مہربانی شہزادی صاحبہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہزادی نے کہا، تم غریب ہو، ہم تمہیں امیر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ کالو کو 10 قیمتی موتی دے دیے جائیں۔ مچھلی تیزی سے محل کے ایک کمرے میں گھس گئی اور پھر جب وہ باہر آئی تو اس نے کالو کے قریب آ کر اپنا منہ کھول کر ایک سفید رنگ کا خوبصورت موتی باہر اگل دیا۔ کالو نے تیزی سے موتی پکڑ لیا۔ اس طرح مچھلی نے 10 موتی منہ سے اگلے اور کالو نے سب حاصل کر لیے۔ یہ تمہاری دنیا کے لیے بہت قیمتی موتی ہیں، انہیں بیچ کر خوب دولت کماؤ اور عیش سے زندگی گزارو، مگر یہ بات یاد رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور حتی الامکان غریبوں کی خدمت کرنا۔ اور کالو بیچارے نے خوشی کے مارے شہزادی کو سلام کرنے شروع کر دیے۔ اور ہاں، اگر کبھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو دریا میں اتر کر کسی بھی مچھلی سے ہمارا نام لے دینا، وہ تمہیں ہمارے پاس پہنچا دے گی۔ بہت بہت مہربانی شہزادی صاحبہ، آپ واقعی بہت رحم دل اور اچھی ہیں، میں تمام زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ پھر شہزادی نے سنہری مچھلی کو حکم دیا کہ کالو کو اس کے گھر کے قریب دریا کی سطح پر پہنچا دو۔ سنہری مچھلی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کالو کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ کالو شہزادی کو سلام کر کے مچھلی کے پیچھے چل پڑا۔ محل سے باہر نکل کر وہ دریا میں تیرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سنہری مچھلی نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ کالو بھی اس کے پیچھے تیرتا ہوا سطح کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بس اب تم باہر چلے جاؤ، یہاں سے قریب ہی تمہاری جھونپڑی ہے، سنہری مچھلی نے کہا۔ اور کالو نے سنہری مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے سطح کی طرف بڑھتا چلا گیا اور سنہری مچھلی واپس مڑ گئی۔ کالو نے پانی سے سر باہر نکالا تو واقعی وہ اپنی جھونپڑی کے قریب موجود تھا۔ کالو جلد ہی کنارے پر چڑھ گیا اور پھر جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کے پاس 10 بے حد قیمتی موتی تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی جھونپڑی میں جا کر لباس بدلے گا اور پھر شہر جا کر ان موتیوں کو فروخت کر کے اچھی خاصی رقم حاصل کرے گا اور جھونپڑی کی جگہ اپنا ایک نیا محل بنائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچتا جا ہی رہا تھا کہ اسی دوران بادشاہ کا ملازم عالم وہاں آن پہنچا۔ اس نے کالو کو دیکھا۔ نافرمان، تم ابھی تک زندہ ہو؟ بادشاہ کے ملازم عالم نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس لیے تمہاری سزا برقرار رہے گی۔ اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے باندھ کر دوبارہ دریا میں ڈال دیا جائے اور یہاں شام تک پہرا دیا جائے تاکہ کوئی اسے بچا نہ سکے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دریا کی شہزادی اسے کیسے بچاتی ہے۔ ملازم کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے رسی سے اسے باندھنا شروع کر دیا۔ کالو بیچارہ چیخو پکار کرتا رہا مگر اس کی کون سنتا۔ اسے اچھی طرح باندھنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے کالو کو اٹھایا تو اس کی جیب سے موتی باہر نکل پڑے۔ موتیوں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ملازم نے جب موتی دیکھے تو وہ اچھل کر گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین پر پڑے ہوئے موتی اٹھا لیے۔ ارے، یہ تو بے حد قیمتی موتی ہیں، ملازم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے موتیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لو، اس کے پاس اور بھی موتی ہوں گے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی مگر کوئی موتی اس کے پاس سے نہ نکلا۔ یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیے تھے؟ ملازم نے کوڑا لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کالو نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ موتی مجھے دریا کی شہزادی نے دیے ہیں۔ تم شاید سچ کہہ رہے ہو۔ اب ملازم کو اس کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں حضور، مجھ پر رحم کریں، میری جان بخشی کر دیں۔ کالو نے منت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اب میں تمہاری جان بخشی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، مگر اس کے لیے
تمہیں اتنے ہی اور موتی دریا کی شہزادی سے لانے پڑیں گے۔ ملازم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر حضور کیا معلوم شہزادی اور موتی دے یا نہ دے؟ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں موتی چاہیے۔ ہم تمہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں، پھر ہم یہاں انتظار کریں گے۔ اگر تم اور موتی لے آئے تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، ورنہ ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے۔ اور پھر اس کے اشارے پر سپاہیوں نے اس کے جسم سے پتھر باندھ کر اسے دریا میں دوبارہ پھینک دیا۔ دریا میں گرتے ہی کالو بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دریا کی گہرائی میں پڑا پایا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کوئی مچھلی آئے تو اس سے اپنی حالت زار کہہ کر شہزادی کو مطلع کرے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی مچھلی تیرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اچھی مچھلی، شہزادی سے جا کر کہو کہ غریب کالو کو ظالموں نے پھر باندھ کر دریا میں پھینک دیا ہے اور اس سے موتی بھی چھین لیے ہیں۔ اچھا، میں ابھی تمہارا پیغام پہنچا دیتی ہوں، مچھلی نے کہا، اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے تیرتی ہوئی پانی میں غائب ہو گئی۔ کالو وہیں پڑا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سپاہی مچھلی کو ایک آرا مچھلی کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ آرا مچھلی نے پہلے کی طرح اپنے تیز منہ سے اس کی رسیاں کاٹ دیں۔ شہزادی صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں، تم میرے ساتھ چلو، سپاہی مچھلی نے کہا، اور کالو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ پھر سپاہی مچھلی کے ساتھ تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے شہزادی کا محل نظر آ گیا۔ سپاہی مچھلی محل کے دروازے پر رک گئی اور کالو کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کالو اندر داخل ہوا تو اس نے دریا کی شہزادی کو تخت کے سامنے لیٹے ہوئے دیکھا۔ تخت کے قریب جا کر اس نے شہزادی سے سلام کیا۔ تم پھر آ گئے ہو آدم زاد؟ شہزادی نے پوچھا، اور کالو نے تمام حال اسے کہہ سنایا۔ اس کا مطلب ہے بادشاہ کا ملازم واقعی بے حد ظالم اور لالچی ہے، ہمیں اس کو سزا دینا ہوگی، شہزادی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بہت لالچی اور ظالم ہے شہزادی صاحبہ، اب وہ دریا کے کنارے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مچھلی بولی، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اس بار ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ آئندہ کسی پر ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ کالو کو اندر سے لا کر 10 موتی دے دے اور اس کے ساتھ ایک سیاہ موتی بھی لا دے۔ مچھلی نے محل کے اندر جا کر 10 سفید اور ایک سیاہ موتی اسے لا کر دے دیا۔ مچھلی شہزادی بولی، یہ موتی لے جا کر اس لالچی آدمی کو دے دو اور اسے ہماری طرف سے کہو کہ وہ ہر ماہ تمہیں بھیج کر ہم سے 10 موتی منگوا لیا کرے، جیسے آپ کا حکم شہزادی صاحبہ۔ مگر یہ تو اسے انعام مل جائے گا، سزا کیسے ملے گی؟ کالو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم فکر نہ کرو، بس دیکھتے رہو، پھر جب اسے سزا مل جائے تو تم ہمیں آ کر حال بتلانا، شہزادی نے جواب دیا، اور ایک مچھلی کو اسے کنارے لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا۔ کالو اس مچھلی کے ساتھ دوبارہ کنارے پر پہنچا تو اس نے بادشاہ کے ملازم کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھا۔ موتی لے آئے ہو کالو؟ ملازم نے جلدی سے پوچھا۔ کالو بولا، ہاں جناب، اور پھر 10 سفید اور ایک سیاہ موتی اس کو پیش کر دیا، اور شہزادی کا پیغام بھی دے دیا کہ وہ ہر ماہ اسے بھیج کر اس سے 10 موتی لے لیا کریں۔ ملازم یہ موتی لے کر بے حد خوش ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ بہت اچھے، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہاری سزا معاف کر دی، اب تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے، میں ہر ماہ تمہیں شہزادی کے پاس بھیج کر موتی منگوا لیا کروں گا، اور اس طرح میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ کالو بیچارہ بھلا کیا جواب دیتا، وہ خاموش رہا۔ ملازم نے اس بار کالو کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل لے آیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اگر وہ سیاہ رنگ کا موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے دے تو بادشاہ بے حد خوش ہوگا، اور نہ صرف اسے بے شمار انعام و کرام دے گا بلکہ اس طرح وہ باقی موتی آزادی سے بازار میں بیچ سکے گا اور بادشاہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ کالو کو اپنے محل میں چھوڑ کر
گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا شاہی محل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے آنے کی اطلاع ملی تو اسے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ عالم کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کون سا تحفہ؟ دکھاؤ ہمیں۔ اور عالم نے جیب سے سیاہ رنگ کا موتی نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے موتی دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے موتی عالم کے ہاتھ سے لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بادشاہ بولا، یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ عالم کہنے لگا، حضور، یہ مجھے دریا کے کنارے پر ملا تھا۔ چونکہ بے حد قیمتی موتی تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے تم ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ موتی آج سے 1 ماہ قبل ہمارے خزانے سے چوری ہو گیا تھا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا تھا۔ بتاؤ تم نے اسے کیسے چوری کیا؟ بادشاہ نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ اب تو عالم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے کالو کے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ البتہ اس نے اپنے ظلم کے متعلق کچھ نہیں بتلایا، صرف اتنا کہا چونکہ وہ بادشاہ کا حصہ نہیں دیتا تھا اس لیے اس نے اسے دریا میں پھینکوا دیا تھا، اور اس نے جیب سے 20 سفید موتی بھی نکال کر ثبوت کے طور پر پیش کر دیے۔ بادشاہ نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے ہی لمحے 2 نیزہ بردار اندر آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا، عالم کے محل سے کالو مچھیرے کو پکڑ کر ہمارے حضور پیش کیا جائے، اور نیزہ بردار سلام کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ دیکھو، تم نے ہم سے دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1 موتی ہمیں دے کر باقی 20 خود ہضم کرنا چاہتے تھے۔ تمہارا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں عالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ عالم ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اسے علم تھا کہ بادشاہ بے حد سخت غصے میں ہے، وہ دھوکے کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے وہ کالو مچھیرا آ جائے، ہم اس سے پوچھ لیں، پھر تمہارے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کالو مچھیرے کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ کالو مچھیرا خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کالو مچھیرے، کیا یہ موتی تم نے اس کو لا کر دیے ہیں؟ بادشاہ نے کڑک لہجے میں کہا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے دریا کی شہزادی سے لا کر دیے ہیں، کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ کہنے لگا، کالو ہمیں پوری بات بتاؤ، یہ سیاہ موتی ہمارے خزانے سے چوری ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو چوری کے الزام میں قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور کالو نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حال بادشاہ کو سنا دیا۔ ہمیں تمہاری کہانی پر یقین ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ اور انداز کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ملازم لالچی اور رشوت خور ہے۔ کالو نے جواب دیا، جی ہاں حضور، یہ تمام مچھیروں پر بے پناہ ظلم کرتا ہے اور بھاری رشوت وصول کرتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرے مچھیروں کو بھی بلایا جائے تاکہ اس کی بات کا ثبوت مل سکے۔ بادشاہ کے حکم پر کئی مچھیرے پکڑ کر لائے گئے، کیونکہ تمام مچھیرے اس ملازم کے ظلم سے تنگ تھے، اس لیے انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے تمہیں وہاں اس لیے تو نہیں لگایا تھا کہ تم ان غریب مچھیروں پر ظلم کرو؟ بادشاہ نے عالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ عالم گڑ گڑاتے ہوئے بادشاہ سے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں انصاف کروں گا، تمہیں رشوت اور ظلم کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک نیزہ بردار اندر آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، جلاد کو حاضر کیا جائے، اور چند ہی لمحوں میں جلاد ہاتھ میں تلوار سنبھالے اندر آ گیا۔ اس ظالم اور رشوت خور کا سر قلم کر دیا جائے، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ عالم بڑا رویا پیٹا، گڑ گڑایا، معافیاں مانگی، مگر بادشاہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اور اس کے اشارے پر جلاد نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، جو ہماری رعایا پر ظلم کرے گا اور رشوت لے گا
اس کا یہی حشر ہوگا۔ پھر اس نے کالو کو اس کی سچائی پر شاباش دی اور ملازم کا محل اور عہدہ اسے بخش دیا۔ کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر حضور، میں نے دریا کی شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب مچھلیاں نہیں پکڑوں گا بلکہ مچھلیوں سے دوستی کروں گا، اس لیے میں اب اس عہدے پر قائم رہا تو مجھے شاہی حصہ مچھلیوں کی صورت میں وصول کرنا پڑے گا اور اس طرح وعدہ خلافی ہوگی۔ بادشاہ اس کے وعدے کی پابندی پر بڑا خوش ہوا اور اس نے مچھیروں پر ٹیکس ہی معاف کر دیا اور وہ 20 موتی کالو کو بخش دیے تاکہ وہ انہیں فروخت کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ کالو بڑا خوش ہوا اور موتیوں کے ساتھ دوسرا انعام و کرام لے کر باہر آ گیا۔ اس نے فوراً جواہریوں کے پاس جا کر وہ 20 موتی فروخت کیے اور ان موتیوں کے بدلے میں اسے اتنی دولت ملی کہ اس کے محل کے سارے کمرے سونے کے سکوں سے بھر گئے۔ کالو نے بستی میں جا کر تمام مچھیروں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دوستو، آج سے تم سب مچھلیاں پکڑنے کا کام چھوڑ دو تاکہ میں دریا کی شہزادی سے کہہ سکوں کہ آئندہ اس دریا کی کوئی مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ تمام مچھیرے عالم سے کہنے لگے، مگر ہم اگر مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کالو نے ان سب کو بے شمار سونے کے سکے بخش دیے، اتنے سکے کہ وہ اس سے تجارت کر سکیں اور عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ مچھیروں کو جب اتنی دولت مل گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنا بند کر دیں۔ کالو اپنا وعدہ پورا کر کے بڑا خوش ہوا اور پھر ایک دن وہ دریا کی شہزادی کو حال سنانے کے لیے دریا میں اترا، پھر تیرتا ہوا محل میں پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو تمام حال کہہ سنایا۔ شہزادی اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے اور بھی زیادہ موتی دے دیے۔ مگر شہزادی صاحبہ، آپ کو کیسے علم تھا کہ اس ظالم کو سزا ملے گی؟ ہو سکتا تھا کہ وہ سیاہ موتی بادشاہ کے پاس نہ لے جاتا۔ یہ موتی شاہی محل کے نیچے سے ایک مچھلی کو ملا تھا اور اس نے ہمیں لا کر دیا تھا۔ ہم موتی دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ شاہی موتی ہے۔ ہم نے اس لیے وہ موتی دیا تھا کہ جب وہ ظالم آدمی اسے بیچنے جائے گا تو پکڑا جائے گا اور بادشاہ اسے ضرور سزا دے گا۔ اب یہ اس کی قسمت کہ وہ سیدھا موتی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ کالو نے دریا کی شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔ اس نے اور موتی بیچ کر دولت حاصل کی اور دوسرے غریبوں میں بانٹ دی۔ اس طرح بہت سے غریبوں کو غربت سے نجات مل گئی اور وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ کالو اب بہت امیر بن گیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے رہنے لگا، مگر اب بھی وہ ہر وقت غریبوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر شہزادی سے ملنے جاتا اور ہر بار شہزادی اسے اور موتی دے دیتی۔ اس طرح کالو کی زندگی عیش و آرام سے گزرنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔